السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم اور بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش آج منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں اٹل میموریل پہنچ کر سابق وزیر اعظم واجپئی کو خراج تحسین پیش کیا۔ حکومت ہند اور بھارتیہ جنتا پارٹی ان کی یاد میں کئی پروگرام ملک کے بہت سے حصوں میں منا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور حکومت کے دوسرے بڑے وزراء سابق وزیر اعظم واجپئی کو خراج تحسین پیش کرنے وہاں پہنچے۔ پی ایم مودی نے اس سے قبل ٹویٹ کیا اور اٹل بہاری واجپئی کو خراج تحسین پیش کیا۔ صرف ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ دہلی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ننگلوئی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے قومی مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 2.3 تھی۔ باہر آنے والی ابتدائی معلومات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے آج یعنی جمعے کی صبح 5:30 بجے محسوس کیے گئے۔ کوئی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج آج 30ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ کسان دہلی کی تمام سرحدوں پر آباد ہو گئے ہیں۔ مرکزی حکومت نے کسانوں کو ایک بار پھر خط لکھتے ہوئے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی اپیل کی۔ حکومت کے خط میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام معاملات پر کھلے دل سے گفتگو کے ساتھ ساتھ ایم ایس پی کے بارے میں تحریری یقین دہانی کے لیے پھر تیار ہیں۔ گزشتہ روز کسانوں نے ضروری اجناس ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ بھی اٹھایا تھا۔ سابق کانگریس صدر راہل گاندھی نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کے بعد الزام لگایا ہے کہ ہندوستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے اور جمہوریت صرف تصور میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے 3 نئے زرعی قوانین کی منسوخی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کھڑے ہونے والے کسی بھی شخص کو، چاہے کسان ہو، مزدور ہو یا RSS سربراہ موہن بھگوت کیوں نہ ہو، اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم متنازع زرعی قوانین منسوخ نہیں کریں گے تو ملک کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ راہل گاندھی نے رام ناتھ کووند سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کیا کہ ہندوستان میں اب ایک تصوراتی جمہوریت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ سے ملاقات میں انہوں نے کسانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ راہل گاندھی نے راجیہ سبھا کے قائد اپوزیشن غلام نبی آزاد اور لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری کے ساتھ صدر جمہوریہ سے ملاقات کی اور انہیں ایک یادداشت پیش کی جس پر 2 کروڑ کسانوں نے دستخط کیے ہیں۔ اس یادداشت میں 3 قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے ایک یو ٹرن لیتے ہوئے رات کے کرفیو کا حکم واپس لے لیا ہے۔ اس فیصلے پر عمل آوری سے چند گھنٹوں قبل یہ اعلان کیا گیا۔ مرکز کے مشورے اور برطانیہ میں کووڈ-19 وائرس نئی شکل پر تشویش کے درمیان چہارشنبے کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ جمعرات سے 9 دنوں تک رات 11 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ چیف منسٹر BS یدیورپا نے ایک بیان میں کہا کہ اس عوامی رائے کے بعد نائٹ کرفیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کی گئی اور کابینی رفقا اور سینئر عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد رات کا کرفیو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حال ہی میں برطانیہ سے پہنچنے کے بعد نئی دہلی میں عہدیداروں کو چکمہ دے کر فرار کووڈ-19 پازیٹیو خاتون راج مندری سے حراست میں لے لی گئی اور اسے اس کے بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ یہ خاتون دہلی سے بذریعہ ٹرین آندھرا پردیش پہنچی۔ محکمہ صحت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ان کے نمونے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی پونے روانہ کیے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ان میں کووڈ-19 کی نئی شکل پائی گئی ہے جو برطانیہ میں سامنے آئی ہے۔ وائرس کی نئی شکل کی اطلاعات پر پورے ملک میں چوکسی ہے اور حال ہی میں برطانیہ سے آنے والے افراد کی سرگرمی سے تلاش اور ان کے معائنے کیے جا رہے ہیں۔ یہ خاتون نئی دہلی میں کوارنٹائن مرکز سے فرار ہونے کے بعد اپنے آبائی شہر راجمندری پہنچ گئی تھی۔ ریلوے، پولیس اور محکمہ صحت کے عہدیداروں نے اسے حراست میں لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رابندر ناتھ ٹیگور کا نظریہ حکومت کے آتما نربھر مشن کی روح قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مشن کے ذریعے حکومت ہند اور ساری دنیا میں بااختیار بن رہے ہیں۔ نئی دہلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر اعظم نے ملک کے 100 سالہ قدیم تعلیمی ادارے وشوا بھارتی کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس عظیم ادارے کے 100 سالہ جشن مناتے ہوئے یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ معیاری تعلیم تک کی رسائی ہر ایک کے لیے ممکن اور آسان ہو جائے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ اس عظیم موقع پر میں اس تقریب میں شریک ہوں۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کو عظیم بنانے کی جدوجہد کی ہے۔ فلم اداکارہ سے سیاست میں قدم رکھنے والی حال ہی میں شیو سینا کی رکن قانون ساز کونسل نامزد امیدوار ارمیلا ماٹونڈکر نے ماضی میں اپنی کانگریس سے وابستگی کی کسی بھی قسم کے پچھتاوے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ کانگریس پارٹی اور اس کی قیادت کا بہت زیادہ احترام کرتی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ماٹونڈکر نے کہا کہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کی سربراہی والی ریاستی مہا وکاس اگھاڑی کی 1 سالہ کارکردگی شاندار رہی ہے اور کووڈ-19 اور قدرتی آفات کے دوران
اس نے جو عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کیے تھے وہ قابل ستائش ہے۔ ارمیلا نے مزید کہا کہ وہ عوامی اداکارہ تھی، اب عوامی لیڈر بن کر عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ حکومت سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ خانگی شعبوں میں اکاؤنٹنگ جابز میں 30% سعودی شہریوں کو مختص کیا جائے۔ سعودی عرب کے وزیر فروغ انسانی وسائل احمد الرادی نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق جنوری 2021 سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اکاؤنٹ ڈائریکٹر آف زکوٰۃ اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے بشمول کئی شعبوں کے اکاؤنٹنگ جاب پر 30% سعودی شہریوں کا حق ہوگا۔ خانگی کمپنیوں پر لازم ہوگا کہ وہ کم از کم 5 اکاؤنٹنگ جابز کو سعودیوں کے لیے مختص کر دیں۔ اس سے 9,800 سعودیوں کو روزگار کے موقع ملیں گے۔ اس کے علاوہ سعودی اکاؤنٹنگ جس کے پاس گریجویٹ ڈگری ہوگی اسے ماہانہ 600 سعودی ریال تنخواہ دی جائے گی۔ اگر وہ ڈپلومہ ہولڈر ہو تو ہر ماہ 4,500 سعودی ریال تنخواہ دی جانی چاہیے۔ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی خفیہ بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ بگڑتی صورتحال کے تحت بات چیت کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پس پردہ یا سفارتی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں ہندوستان کی جانب سے جب تک ظلم و زیادتیاں ختم نہیں کی جائیں گی بات چیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کے لیے حالات سازگار بنائیں۔ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب سرحد پر ہندوستان اور پاکستان کی سرحدی سیکورٹی فورسز کے درمیان بھاری گولہ باری ہو رہی ہے۔ دونوں جانب درجنوں اموات ہوئی ہیں۔ دبئی میں 2021 کے آغاز پر ہونے والے نئے سال کا پروگرام دنیا بھر سے ویڈیو کال سے دیکھا جا سکتا ہے۔ عمار اور زوم ویڈیو کمیونیکیشنز گلوبل ویڈیو کال کے ذریعے اس پروگرام میں براہ راست شامل ہونے میں تعاون پیش کر رہے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے رپورٹ کیا ہے کہ دبئی شہر میں آتش بازی اور لائٹ اینڈ لیزر شو ویڈیو کال کے ذریعے دیکھنے کے لیے 50,000 ویڈیو کالز کو رسائی حاصل ہوگی۔ تلنگانہ میں جنوری سے کورونا ویکسین کی ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں 8 سرکاری محکمہ جات متحرک ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے علاوہ 7 دیگر محکمہ جات نے ایکشن پلان تیار کیا ہے تاکہ ٹیکہ اندازی کا مرحلہ بہتر طور پر مکمل کیا جا سکے۔ محکمہ صحت کے علاوہ محکمہ جات تعلیم، ریونیو، پنچایت راج، الیکٹریسٹی، ہوم اور بلدی نظم و نسق کے ملازمین اور عہدیداروں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے۔ ٹیکہ اندازی کی تربیت کے علاوہ انہیں احتیاطی تدابیر سے واقف کرایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ میں نئے وائرس کے منظر عام پر آنے کے بعد سے محکمہ صحت نے ٹیکہ اندازی کی تربیت کے علاوہ نئے وائرس کی علامت سے عہدیداروں اور ملازمین کو واقف کرایا ہے تاکہ ٹیکہ اندازی کے موقع پر صحت پر نظر رکھی جا سکے۔ کیا آئندہ 3 ماہ میں کے ٹی راما راؤ ریاست کے آئندہ چیف منسٹر بن جائیں گے؟ برسر اقتدار تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ایک رکن اسمبلی نے آج کہا کہ کے ٹی آر آئندہ مارچ تک ریاست کے چیف منسٹر بن جائیں گے۔ سابق وزیر ڈی ریڈیا نائک نے یہ بات کہی جو اسمبلی کے رکن ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقہ اسمبلی ڈورناکل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کے ٹی آر ریاست کے مستقبل کے چیف منسٹر ہیں۔ کے ٹی آر چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے فرزند ہیں اور کابینہ میں صنعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علاوہ بلدی نظم و نسق اور شہری ترقیات کا قلمدان رکھتے ہیں۔ وہ پارٹی کے ورکنگ صدر بھی ہے۔ پارٹی اور حکومت دونوں میں انہیں چیف منسٹر کے بعد دوسرا رتبہ حاصل ہے۔ ریاست کے سیاسی حلقوں میں کچھ وقت سے یہ قیاس آراریاں زوروں پر ہے کہ چندر شیکھر راؤ وزارت اعلیٰ کی ذمہ داری کے ٹی آر کے سپرد کر دیں گے۔ تاہم خود کے ٹی آر اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صحت مند اور فٹ ہے۔ اسمبلی انتخابات میں ٹی آر ایس کی شاندار کامیابی کے بعد جب کے ٹی آر کو ٹی آر ایس کا ورکنگ صدر بنایا گیا تو یہ قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی تھی کہ کے سی آر چیف منسٹر کی ذمہ داری کے ٹی آر کو سونپ سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چندر شیکھر راؤ قومی سیاست پر توجہ کرنے ریاست کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے۔ تاہم بی جے پی سے مقابلے کے لیے علاقائی جماعتوں پر مشتمل فیڈرل فرنٹ قائم کرنے کے سی آر کا منصوبہ ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ شہر میں صداقت نامہ پیدائش اور اموات کا درمیانی آدمی کے بغیر حصول ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور اس کے لیے 1,000 تا 3,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ دونوں شہروں میں صداقت نامہ پیدائش سے زیادہ صداقت نامہ موت حاصل کرنے دشواریوں کا سامنا ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے عارضی عملے کو ذمہ داری تفویض کیے جانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیلتھ اسسٹنٹ کو رشوت کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔ چار مینار زون میں 6 ماہ کے دوران 3,500 درخواستیں وصول ہوئی ہیں جو زیر التوا ہیں اور ان کی یکسوئی کے لیے عہدیدار دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں جو کہ ان کے بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کا ثبوت ہے۔ حکومت و GHMC کی جانب سے برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے لیے آن لائن خدمات کے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن بلدیات سے درخواستوں کی عدم یکسوئی کے ذریعے انہیں زیر التوا رکھا جا رہا ہے اور اگر کوئی جلد ان صداقت ناموں کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو ہزاروں روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایک انسانی اخوت کے مظاہرے میں ایک مسلم کانسٹیبل نے آندھرا پردیش کے تروملا ہلز کی مشہور مندر جانے کے دوران بیمار ہوئی ضعیف خاتون کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر تقریباً 6 کلومیٹر تک پیدل چلتے ہوئے اس کو چتور ضلع کے راجمپیٹ کے قریب واقع ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ اطلاعات کے مطابق 58 سالہ
शरदा लोना नागेश्वर मां लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए अन्नमया मार्गम की सिमत पैदल चल रही थी। ताहम रास्ते में ही वो बीपी के ज्यादा होने की वजह से बेहोश होकर गिर गई। ये खातून मदद की मुंतजिर थी कि स्पेशल पुलिस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला मुस्लिम कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त शेख अरशद के तौर पर की गई है, वहां पहुंच गया। अरशद इस पहाड़ी पर ड्यूटी कर रहा था। इस ज़ईफ़ खातून को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किसी भी किस्म के दूसरे ट्रांसपोर्ट राय ना होने पर अरशद ने इस ज़ईफ़ बीमार खातून को अपनी पीठ पर उठा लिया और 6 किलोमीटर पैदल चलते हुए इसको राजमपेट के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। इस खातून को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाने वाले कांस्टेबल की तस्वीर इस रास्ते से गुजरने वालों ने लेते हुए इसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया। इन तस्वीर में देखा गया है कि ये कांस्टेबल ज़ईफ़ खातून को पहाड़ी रास्तों से काफ़ी एहतियात के साथ अपनी पीठ पर सवार करते हुए ले जा रहा है। कांस्टेबल के इस इक़दाम की डीजीपी गौतम स्वानिंग ने सताइश की है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल का ये कदम अपने फ़र्ज के तईन जज्बा पैदा करने वाला है। तेलंगाना हुकूमत ने जारिया तालीमी साल 2020-21 में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पहली ता 5वीं जमात के तमाम स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आइंदा चंद दिनों में सरकारी तौर पर महकमा तालीम की जानिब से ऐलान किया जा सकता है। समझा जा रहा है कि ये ऐलान संक्रांति से कबल किया जाएगा। रियासत में कोरोना की वबा शुरू होने के बाद गुज़िश्ता साल मार्च के अवाखिर से तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था और गुज़िश्ता तालीमी साल 2019-20 में तमाम स्कूली तलबा को इम्तिहानात के बगैर प्रमोट कर दिया गया था और जारिया साल जून में कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे। ताहम तालीमी साल का आगाज़ हो गया और आइंदा 3 माह में जारिया तालीमी साल भी ख़त्म होने वाला है। ऐसे में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र रियासत में स्कूलों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से नई शक्ल के वायरस की इत्तलात के बाद हुकूमत ने मज़ीद चौकसी इख्तियार कर ली है। मौजूदा हालात में सरपरस्त भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के मौक़िफ़ में नहीं है। इन तमाम उमूर का जायज़ा लेने के बाद महकमा तालीम ने पहली ता 5वीं जमात के बच्चों को जारिया तालीमी साल बग़ैर स्कूल और इम्तिहानात प्रमोट करने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने एक तजवीज़ भी तैयार की है। इसे हुकूमत को रवाना किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस में दाखिल होते हुए तालिबात के साथ नामुनासिब सलूक करने पर गच्चीबौली पुलिस ने 2 मुलाजमीन पुलिस को हिरासत में ले लिया। इनकी शिनाख्त सुरेश और गोपाल के तौर पर की गई है, जो TSSP कोंडापुर में खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो मोटरसाइकिल पर कैंपस में दाखिल हुए और गड़बड़ की। उन्होंने तालिबात के साथ नामुनासिब रवैया भी इख्तियार किया। यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी स्टाफ ने इन्हें पकड़कर गच्चीबौली पुलिस के हवाले कर दिया। शालीबंडा पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर एक कॉरपोरेट फर्म में मुलाजमत दिलवाने का वादा करते हुए एक खातून को धोखा देने का इल्ज़ाम है। बताया जाता है कि कॉरपोरेट फर्म में नौकरी दिलाने के बजाय एजेंट ने खातून को दुबई में घरेलू खादिमा के तौर पर काम करने की हिदायत दी थी। पुलिस के मुताबिक अलियाबाद की रहने वाली समीना बेगम ने ट्रैवल एजेंट मोहम्मद शफीउद्दीन के पास पहुंची और कहा कि वो दुबई में मुलाजमत करना चाहती है। एजेंट ने खातून को बताया कि इसके पास कॉरपोरेट कंपनी में मुलाजमत का वीज़ा मौजूद है। इस कंपनी ने पुरकशिश तनख्वाह का पेशकश किया है। एजेंट मोहम्मद शफी की यकीन दहानी पर समीना बेगम दुबई रवाना हो गई। दुबई पहुंचने के बाद मोहम्मद शफी और दीगर ने इस खातून को घर में खादिमा के तौर पर काम करने की हिदायत दी। समीना बेगम ने एजेंट से कहा कि वो मेरे लिए वतन वापसी का नज़्म करे, क्योंकि तुमने मेरे साथ फरेब किया है, जिसके लिए शफी ने इससे 80,000 रुपये का मुतालबा किया। खातून किसी तरह हैदराबाद वापस आ गई और शालीबंडा पुलिस में ट्रैवल एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आज शफी को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस की नई शक्ल और दूसरी लहर के इम्कानात के पेश नज़र हुकूमत की तश्कील करदा माहिरीन की कमेटी का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ। आरजी सेक्रेटरीट BR के भवन में मुनक़िदा इस इजलास की सदारत वज़ीर सेहत राजेंद्र ने की। इस इजलास में CCMB के डायरेक्टर राकेश मिश्रा, हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर करुणाकर रेड्डी, IICT के डायरेक्टर चंद्रशेखर, निम्स के प्रोफेसर T गंगाधर, HMRI के CEO बालाजी व दीगर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में कोरोना वायरस की दूसरी इम्कानी लहर से निमटने और नई शक्ल को फैलने से रोकने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। हालिया दिनों में बरतानिया से आने वाले 1200 मुसाफिरों की निशानदेही का फैसला किया गया। इन मुसाफिरों में 800 का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद से है। इसके अलावा रियासत के तमाम अजला में बरतानिया से आने वाले अफराद की शिनाख्त करने का फैसला किया गया। इसी दौरान कोरोना वायरस की नई शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए अजला करीमनगर और वरंगल में चौकसी इख्तियार की गई है। बरतानिया से मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर को 16 अफराद वापस हुए हैं। इस माह की 17 और 18 तारीख को करीमनगर टाउन के लिए 10, पेद्दापल्ली ज़िले के सुल्तानाबाद इलाके को 4 अफराद, सरसला ज़िले को 1, मंचरियाल ज़िले को 1 शख्स की बरतानिया से वापसी हुई है और इन तमाम को घरों में ही अलग थलग रखा गया है।